نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ حاضرین و ناظرین، عزیز حکماء اور طبی علماء، یہ بات ذہن میں رکھیں، مرض چاہے روحانی ہو چاہے جسمانی ہو، اس کا تعلق جو ہے وہ دل سے ضرور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کا دل اور آپ کی زبان آپ کے قابو میں ہے تو آپ بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ جتنے فسادات ہوتے ہیں اس میں دل اور زبان کو بہت عمل دخل ہے، تو زبان کا تعلق بھی عضلات سے ہے، ارادی حرکت سے ہے۔ دل چونکہ خون کو پمپ کرتا ہے، دل میں سے خون گزرتا ہے۔ جب ہم نے دل کو حکمت کی نظر سے دیکھا تو اس میں خون پایا۔ اب خون پہ ریسرچ کی گئی، اس کو جانچا گیا، اس کو دیکھا گیا تو وہ 3 چیزوں کا مرکب ملا۔ نمبر 1 بلغم، نمبر 2 صداع، نمبر 3 صفرا، تری، خشکی، گرمی۔ نروس سسٹم، نروس ٹشو، مسکولر ٹشو اور ایپیتھل ٹشو، یہ 3 چیزیں خون میں پائی جاتی ہیں۔ جب اس کا ایک لیول رہتا ہے، ہر چیز ایکول ہوتی ہے، عمر کے لحاظ سے جس کو تری کی ضرورت ہے، جس کو صفرا کی ضرورت ہے، جس کو صداع کی ضرورت ہے، جتنی اللہ پاک نے اس کی مقدار رکھی ہوئی ہے، جب وہ اپنے اعتدال میں رہتا ہے تو وہ تندرست و توانا رہتا ہے، اور جب اعتدال سے ہٹ گیا، کسی چیز کی زیادتی ہو گئی، excess of everything is a bad، ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ تو دوستو، جب ہم نے صرف تری چیزیں کھانی شروع کر دیں، ہم نے دودھ اور گھی کو زیادہ استعمال شروع کر دیا، تینوں وقت ہم دودھ سے کھانا کھا رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں، لسی پی رہے ہیں، دہی کھا رہے ہیں، تو جسم میں تری زیادہ ہو جائے گی اور اعصابی امراض کا آپ شکار ہو جائیں گے۔ اور جب آپ مسلسل خشک اشیاء، صداوی اشیاء، مسکولر ٹشو کو طاقت دینے والی اشیاء مسلسل استعمال کریں گے، ہر روز آپ گوشت کھا رہے ہیں، چاول کھا رہے ہیں، آلو گوبھی مٹر کھا رہے ہیں، آپ اور کوئی چیز نہیں کھا رہے، نہ آپ اعصابی چیزیں کھا رہے ہیں، نہ آپ گدی چیزیں کھا رہے ہیں،
نہ گرم چیزیں کھا رہے ہیں نہ تر چیزیں کھا رہے ہیں، تو پھر آپ کے مسکولر سسٹم جو ہے یہ بیمار ہو جائے گا. اور اگر آپ صرف گرم اشیاء کھا رہے ہیں، دیسی مرغ کھا رہے ہیں، پرندوں کا گوشت کھا رہے ہیں، گھی کا آپ زیادہ استعمال کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے جسم میں حرارت جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اور آپ کا گدی سسٹم جو ہے وہ بیمار پڑ جائے گا. تو خون جو ہے جب یہ پمپ کرتا ہے تو نبض چلتی ہے، تو نبض سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نبض ہے یہ کیا چیز شو کر رہی ہے، کس چیز کا اظہار کر رہی ہے. آیا کہ اس کے جسم میں تری زیادہ ہے، اس کے جسم میں خشکی زیادہ ہے، اس کے جسم میں گرمی زیادہ ہے، اس کے جسم میں عصابیت ہے، اس کے جسم میں سداویت زیادہ ہے، یا اس کے جسم میں صفراویت زیادہ ہے. یہ آپ کو نبض بتائے گی. جب بلغم بڑی ہوگی تو نبض کی چال اور ہوگی، اور جب سداویت بڑھے گی، خشکی بڑھے گی، تو نبض کی چال اور ہوگی، اور جب گرمی بڑھے گی، جسم میں صفرا کی زیادتی ہوگی، تو نبض کی چال اور ہوگی. آپ تشخیص میں یاد رکھیے، آپ تشخیص میں نبض کو مقدم سمجھیں گے تو آپ علاج معالجے کے ماہر بن جائیں گے. زبان سے تشخیص ہوتی ہے، چہرے کی رنگت سے تشخیص ہوتی ہے، جسم کے اعضاء کے حصوں کی تشخیص ہوتی ہے، لیکن سب سے جو مقدم چیز ہے وہ اپنے نبض کو رکھنا ہے. باقی چیزیں ہیلپنگ کی مدد کے طور پر آپ استعمال کریں. اور یہ بات یاد رکھیں، ہر آدمی کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ہم تو ٹیسٹوں کے قائل نہیں ہیں. ہاں، کسی کو مطمئن کرنے کے لیے، کسی کے دل جوئی کے لیے کرانا چاہتے ہیں تو آپ کروا سکتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، دور حاضر میں جبکہ مہنگائی ان 6 ماہ میں یا کم از کم 1 سال میں ڈبل ہو گئی ہے، مجھے بتائیں آپ جو مزدور ہیں، جو تنخواہ در طبقہ ہے، جو مزدور طبقہ ہے، کیا ان کی آمدن ڈبل ہوئی ہے؟ اور ایک مزدور آدمی ہے، وہ بمشکل گزارا کر رہا ہے، اس کا کچھ بچہ بیمار ہو جاتا ہے، آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ اس کو ٹیسٹوں کے چکر میں لگا دیں گے. ارے اللہ کے بندے، جتنے کے ٹیسٹ ہونے ہیں اس کے پورے مہینے کا علاج ہو جانا ہے. اور ایک بات اور ذرا بتائیں مجھے، ٹیسٹ ایلوپیتھی والے کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ میں کسی ڈاکٹر کی مخالفت نہیں کر رہا، میں تشخیص کی بات کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے جی آپ کو یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو مجھے آپ دوائی دے دیں. اگر آپ اس کے کہنے پہ آپ دوائی دیں گے تو آپ بیوقوف ترین شخص ہیں. کیا کبھی ایسا ہوا ہے آپ نے کسی کو کہا ہو تمہارے جسم میں صفرا بڑا ہوا ہے، وہ ڈاکٹر کو جا کر کہے کہ حکیم صاحب نے کہا ہے صفرا بڑا ہوا ہے؟ کبھی آج تک کسی نے دوائی دی ہے؟ اپنے پیشے سے، اپنے پیشے کا احترام کریں اور بے لوث خدمت کریں. اس کے تقدس کو
जारी व सारी रखें, इसको पमाल न करें। एक वक्त था कि इस तिब का बोलबाला राजों महाराजाओं को दरबारों में होता था। अगर आज भी अपने पेशे से आप मुखलस हो जाएं तो आज भी आप इस पेशे में तरक्की कर सकते हैं। अल्लाह के फजल से बहुत से मरीज देखे हैं जिनको हुक्मात से उनकी बीमारियां जो हैं वो दूर हो रही हैं, उनको शफा मिल रही है। शफा देने वाली जात तो अल्लाह की है, लेकिन ये आपके पास एक कानून तिब मौजूद है, एक फितरत का कानून मौजूद है। और ये बात याद रखें, फितरत कभी नहीं बदलती। जहान अकबर हो या जहान असगर हो, फितरत अपनी जगह बरकरार रहती है। जब गर्मी होती है, गर्मी अपनी शिद्दत को पहुंचती है, तो हम क्या करते हैं? अल्लाह से बारिश मांगते हैं। जब बारिश होती है, गर्मी का जोर कम हो जाता है। ये पंखा गर्मी का इलाज नहीं है, हवा गर्मी का इलाज नहीं है। हवा का मिजाज खुशक है और खुशकी तरी को हजम करती है। ये तो आपके पसीने को खुशक कर रहा है पंखा, दर्जा हरारत कम नहीं कर रहा। आपको जो पसीना आ रहा है उसको खुशक कर रहा है। तो तरी का इलाज खुशकी से, खुशकी का गर्मी से और गर्मी का तरी से। सर्दियों में खुशकी बढ़ती है और आप उसको दूर करने के लिए आग, हीटर, बिस्तरा, आप गर्म कपड़े, ताकि हमारा जो टेम्परेचर है वो कम ना हो। तो यही जिस्म में है। अगर आपके जिस्म में बलगम बढ़ गई है तो खुशक अशिया उससे उसका इलाज होगा। अगर खुशकी बढ़ गई है तो गर्म अशिया से इलाज होगा। अगर गर्मी बढ़ गई है तो तर अशिया से इलाज होगा। ये कानून फितरत है, अपनी जगह मुसलमा है। इस हकीकत से ना किसी को इनकार है, ना कोई इनकार कर सकता है। ये बात फिर याद रखें कि नब्ज को मुकद्दम जाने। जब जिस्म में हवा बड़ी होगी, नब्ज की चाल बताएगी कि इसके जिस्म में खुशकी बड़ी हुई है। और जब जिस्म में सुदा बड़ा होगा, खुशकी बड़ी होगी, उसकी चाल और होगी। जब सफरा बड़ा होगा उसकी चाल और होगी, और जब तरी बड़ी होगी उसकी चाल और होगी। पर जख्म लगे हैं कारी तिब पर, पहले इसकी फिक्र करें, ये बाद में देखा जाएगा ये किसकी कारगुजारी है। इस राह से गुजरे हैं कुछ राह पर भी, कुछ राहज़र भी, नक्शे कदम पहचान के धरना ये आपकी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब और कानून फितरत के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।